اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میں صاحبان علی ذاکری سے ذاکرہ زبیدہ بطول، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ عزیزان محترم، اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، اس آخری جہان کے سب سے پہلے انسان تھے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 17 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور 8 مرتبہ یا بنی آدم کے عنوان سے تذکرہ بھی ہوا ہے۔ عزیزان محترم، موجودہ نسل کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک قابل ترین انسان تھے۔ نتیجتاً یہ نسل اور یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تا قیامت باقی ہیں۔ اسی وجہ سے حکم خدا کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، چونکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اور نساس کو خلق کیا تھا، اور ان لوگوں نے بہت خون ریزی اور فساد برپا کیے تھے۔ اسی وجہ سے جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تو فرشتوں کو یہ ہوا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگار عالم، تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تو اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو لوح محفوظ پر ہیں۔ عزیزان محترم، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد خدا نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے مختلف قسم کی مٹی منگوائی، اسے پانی میں گوندھا اور چھوڑ دیا۔ جب اس میں چکناہٹ پیدا ہوئی تو ایک پتلا بنایا، پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جب وہ سوکھ گیا اور اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، اور جیسے ہی اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو ڈالا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے حکم الہی پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حکم الہی کو جھٹلاتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، تو لہٰذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم، شیطان کو اس بات پر جنت سے نکال دیا گیا، اسے سزا دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا کہ خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم اپنا نقصان کرو گے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی، اور پھر شیطان نے سانپ کو اپنا رازدار بنایا جو اس وقت جنت میں آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اس کے ذریعے سے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی باتیں بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کے پاس چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ تو انہیں سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر لایا گیا، اور زمین سے اگنے والی چیزوں کو ان کی غذا قرار دیا گیا۔ عزیزان محترم، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بجائے اپنی منمانی کرتے ہوئے کوئی غلط راہ اختیار کریں، کسی غلط راستے پر چلے جائیں، جس چیز کا بھی پروردگار نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور حکم الہی کو بجا لائیں، کیونکہ پروردگار عالم ہر چیز سے بہتر جاننے والا ہے۔